اور میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، پورا ملک کا نوجوانوں کا، کہ آپ آئے، آپ آگے آئے کہ آ کے کام کرے، محنت کرے. اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے، اپنے اپنے علاقے مشکل میں ہیں. آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں، مل کے آپ جو بھی سوچے پیپلز پارٹی کے بارے میں یا آپ کی حکومتیں کے بارے میں. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے، یہ وقت ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، مل کے کوشش کریں. اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں. میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں، جو حکومت ادارے چھوڑے، جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا، مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے ایس پی ڈی سی لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں. مہینوں کی بارش، پھر اس کے بعد جو قدرتی آفت کا، جو اتنا بڑا سیلاب کا، اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے، اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا، گالیاں کھا کے، دھکے کھا کے، ہمارا ناراضگی وقت کے، جس طریقے سے محنت کیا گیا، وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے. کہ آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا، اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں، ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختیار کار اے سی، وہ سارے کے سارے لے کے وہ دن رات اپنے لوگوں کو مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے. ہمارا جو فوج نے بھی آ کے مدد کی. پوری دنیا کا، میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا. اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کی قیادت کا میزبانی کرنا تھا، اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ پہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا، اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا. ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا، اور تب بھی بڑے اعلانات کیے، اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہے ہیں. میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا، اور ان کا اپنا جو یو ایس اے آئی ڈی کا ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا. میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں، جس کا جو انچارج ہے وہ پی بی کا ایک زمانے میں جاننے والا تھا. انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، یو اے ای کا سفیر بیچارہ نے خود پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے، اور نہ صرف ان کی حکومت کی طرف سے مگر ان کے عام پبلک کی طرف سے جو مدد ہمیں دیا گیا. ایکسپو سینٹر یو اے ای میں انہوں نے ڈونیشنز کے لیے یہ ان کی بلڈنگز کھولے تھے، اور وہاں اتنا مجمع نے آ کے مدد کیا. بہت سے ممالک ہیں، اگر میں ان کا ایک ایک ذکر کروں تو بہت ٹائم لگے گا، مگر دنیا نے پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا. پوری دنیا نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کیا. جو فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں مدد کیا، ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں. جو عام پبلک ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، جس طریقے سے ہمارا مدد کیا گیا، ہم ان سب کا شکر گزار ہیں. مگر یہ اپیل کرنا چاہیں گے، سمجھانا چاہیں گے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی بھی موجود کے علاقے میں ہے،
اور ابھی تک سیلاب متاثرین مدد کی ضرورت میں ہیں. ہم وہی جو خاص طور پہ فلاحی ادارے اور ہمارے اپنے لوگ جو مدد کر رہے تھے جب CNN اور BBC پورا ڈوبا ہوا دکھا رہا تھا، لیکن شاید اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ختم ہو چکا ہے. ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی مدد کی ابھی تک ضرورت ہے. سردی کا موسم اب آ رہا ہے، ہمارا ضروریات کچھ مختلف ہے. ابھی جو بھی مدد کیا جا سکتا ہے آج بھی وہ مدد کی ضرورت ہے. آپ پلیز ان علاقے سے کوآرڈینیٹ کریں. ہمیں بلینکٹس کا بھی ضرورت ہے، گرم کپڑے کی بھی ضرورت ہے، اور باقی جیسے پہلے سلسلہ چل رہا تھا ان چیزوں کا بھی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے میں خاص طور پہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ ہے ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ پورا نظام پورا ملک میں سیلاب متاثرین کے لیے کھل چکا تھا، اور جس وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ وہ جو آپ کو رقم ملتا ہے اس میں اضافہ کیا جائے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ آگے جا کے بھی ہمارے صوبائی حکومت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ ڈال کے اور بین الاقوامی کا جو بھی ہمیں سپورٹ ملتا ہے ان کا ساتھ ملا کے مسلسل اس پہ کام کر کے ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے، اپنے ٹارگٹ پہ پہنچیں گے، اور وہ خوشحالی اور جو ہمارے لوگوں کا معاشی حالت ہے اس میں ہم بہتری دیکھیں گے. تھینک یو.